جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ شیر سے نہیں بلکہ بھوکے شیر سے ڈرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ بات چیت کرنے سے انسان کی عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ سکول ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔
محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہو۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔